بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اقامت صلاۃ کا ذکر کیا تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ تو جس طرح نماز پڑھنے کی اہمیت ہے اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آتوا الزکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اس کا نصاب کتنا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نصاب بیان کیا۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے یعنی 85 گرام سونا، تو وہ پھر سال کے بعد اپنے اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرے گا، چاہے وہ سونا ڈلی کی صورت میں ہے یا زیورات کی صورت میں ہے۔ بعض لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں جو زیورات ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، اس کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کیا تو ان 2 کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ اس نے کہا جی میں تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو پسند کرتی ہے کہ تیری بیٹی کے ہاتھ میں آگ کے کنگن پہنائے جائے؟ اس نے کہا جی میں تو پسند نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو اس نے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے وہ دونوں کنگن اتارے اور پھینک دی اور کہنے لگی یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح جو چاندی ہے، اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے یعنی 595 گرام چاندی ہے تو پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایک تو نصاب کا ہونا بھی شرط ہے اور دوسرا پورا سال گزرنا بھی شرط ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر کسی کے پاس مالیت کرنسی موجود ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، چاہے وہ پاکستانی روپے کے اعتبار سے ہے یا ڈالر ہے یا اس کے پاس پاؤنڈ ہے، کوئی بھی کرنسی ہے 52.5 تولے یعنی چاندی کے برابر اگر اس کی مالیت یعنی موجود ہے کسی کے پاس تو وہ پھر اس میں زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، 2-4 راشن کے پیکٹ بنا دیے، لوگوں میں بانٹ دیے اور کہتے ہیں چلو جی ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، تو 100 روپے بھی آپ اس میں کم نہیں کر سکتے۔ جو نصاب بیان ہوا ہے اس میں 1 روپے بھی آپ کم نہیں کر سکتے۔ 1 لاکھ میں 2500 روپے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر آپ اس میں 50 روپے بھی زیادہ ہیں، اگر 1 روپے بھی آپ کم کرتے ہیں تو قیامت والے دن آپ کا حساب ہوگا۔ 1 لاکھ میں 2500 روپے آپ پورے کے پورے وہ ادا کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2-4 کلو کے جناب شاپر بانٹ دیے کسی کو اور آپ نے کہا کہ میں نے راشن بانٹ دیا لہٰذا میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اس زکوٰۃ کے کسی کو مالک بنائیں جس سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ سورۃ توبہ کی 60 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف کا ذکر کیا ہے۔ اس میں کسی ایک کو آپ سارے کے سارے پیسے دے دیں یا 2-3 میں سے کسی کو آپ پیسے دے دیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، تو یہ سورۃ توبہ کی 60 نمبر آیت میں 8 مصارف کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو دینی مدارس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ فی سبیل اللہ میں آتے ہیں۔ نو مسلم کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس طرح جو مساکین ہیں، مسکین کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس پیسے تو موجود ہیں لیکن اس کے گھر کے اخراجات زیادہ ہیں، اس کی آمدن کم ہے تو وہ مسکین ہے۔ کسی فقیر کو آپ دے سکتے ہیں، مسکین کو دے سکتے ہیں، تلیف قلب کے لیے نو مسلم کو دے سکتے ہیں، جو زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو چٹی پڑ گئی ہے تو آپ اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں بیان کر رہا تھا کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض ایسے لوگ تھے جو ہیلے بہانے کرتے تھے۔ اگر کسی کے پاس ایک آدمی ہے تو اس کے پاس اپنا 70 بکریاں ہیں، زکوٰۃ لینے کے لیے جب کوئی آتا تو وہ ایک آدمی سے کہتا کہ 35 بکریاں آپ چراؤ، 35 کو میں چراتا ہوں۔ تو جب زکوٰۃ لینے والا آتا تو وہ کہتے کہ ہمارے پاس تو 40 بکریاں نہیں ہیں، کیونکہ 40 بکریوں پر ایک بکری زکوٰۃ میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے کہ اس کے پاس بھی 35 ہے، میرے پاس بھی 35 ہے، یعنی جمع شدہ جو ایک آدمی جو اس کا مالک تھا 70 بکریوں کا، اس نے اس کو الگ الگ وہ کر لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اس طرح جو جمع شدہ بکریاں ہیں انہیں الگ الگ نہ کیا جائے، یا جو الگ الگ ہیں انہیں اکٹھا نہ کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 45 بکریاں ہیں، دوسرے کے پاس بھی 45 ہے۔ اب جس کے پاس 45 ہے اسے بھی ایک بکری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی،
اور دوسرا جو آدمی جو 45 بکریوں کا مالک ہے اسے بھی 1 بکری زکوٰۃ میں ادا کرنی ہوگی۔ اچھا وہ کیا کرتے، جب زکوٰۃ لینے والا آتا تو وہ 90 کو اکٹھا کر کے چرانا شروع ہو جاتا، کیونکہ 40 سے لے کر 120 بکریوں تک 1 بکری ہوتی ہے۔ اچھا وہ کہتے کہ یہ ہمارے پاس تو 90 بکریاں ہیں تو لہٰذا اس میں 1 بکری زکوٰۃ آئے گی، تو 1 بکری وہ زکوٰۃ دینے سے بچا لیتے۔ تو اس طرح ہیلے بہانے کرنے سے منع کیا گیا۔ بعض لوگ وہ زکوٰۃ کے معاملے میں بڑے ہیلے بہانے کرتے ہیں، جب سال پورا ہونے کو آیا تو اپنی بیوی کو پیسے گفٹ کر دیے، تو 10-20 دن کے بعد، اب ظاہری بات ہے بیوی کے پاس ان پیسوں کو پورا سال نہیں گزرا، 10-20 دن کے بعد بیوی اپنے شوہر کو پیسے ہبہ کر دیتی ہے، واپس کر دے کہ میں نے آپ کو تحفہ دیا ہے۔ تو ایسے ہیلے بہانے کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ہیلے بہانے کرنے۔ تو جو اپنا مال آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ظاہری بات ہے مال آپ کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال قیامت والے دن ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، فَيَأْخُذُ بِالْحِزَمَتَيْ، اور وہ اس آدمی کی باچھوں کو پکڑ لے گا اور وہ کہے گا آنا کنزُکَ آنا مالُکَ، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جسے تو نے خزانہ بنا کے رکھا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، اور جو فرضی زکوٰۃ ہے وہ بھی ادا نہیں کرتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ ان کا جو سونا اور چاندی ہوگا اس کی تختیاں بنا کر فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے جسے تم خزانہ بنا کے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو ضرور بھی ضرور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، ادروائز اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے بڑا سخت ہے۔ بعض ایسے لوگ دیکھے ہیں جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، زکوٰۃ ان کے مال میں دینا بنتی ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر پکڑ آتی ہے، ایسے لوگ بعد میں خود مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، غربت اور فاقوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو خوشی خوشی کے ساتھ آپ زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں کہ یا اللہ اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا تھا، یا اللہ تو نے میرے اوپر فضل کیا ہے تو میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں بطور قرض کے، اگر آپ کو پیسے ملنے کی امید ہے تو پھر جو قرض خواہ ہے یعنی پیسے دینے والا ہے وہ جب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، مثال کے طور پر آپ نے 10 لاکھ کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو اس 10 لاکھ کی بھی قرض خواہ زکوٰۃ ادا کرے گا، مقروض زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا۔ اس طرح اگر آپ کو پیسے ملنے کی امید نہیں ہے تو پھر آپ اس 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ ایسے اگر کوئی آدمی اس کی فیکٹری ہے جو اس میں مشینری ہے، مشینری کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ظاہری بات ہے مشینری کے ذریعے سے آپ چیزیں بنا رہے ہیں تو ان چیزوں کو جب آپ بیچتے ہیں اس پر جو آمدن آتی ہے اس پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ظاہری بات ہے مشینری تو لا کے آپ نے رکھ دی، اسے تو آپ نے بیچنے کے لیے نہیں رکھا ہوا۔ ہاں البتہ اگر کوئی مشینری کا ایسے بزنس کرتا ہے، مشینری بیچتا ہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے وہ اگر نصاب کو پہنچ جاتا ہے مال اس کے پاس تو وہ اس آمدن میں سے اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر آپ نے کوئی گھر وغیرہ کرائے پر دیا ہوا ہے تو جو کرایہ آتا ہے اس کرائے پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے اگر آپ کے پاس سیونگ ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ کرایہ جو آپ وصول کرتے ہیں ساتھ خرچ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے پلاٹ لیا ہوا ہے گھر بنانے کے لیے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر 3 پلاٹ لیے ہوئے ہیں کہ 2 پلاٹوں کو بیچ دوں گا اس کے بعد 1 پلاٹ کے اوپر اپنا گھر بنا لوں گا تو تینوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے تو پھر آپ ہر سال کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور موجودہ ریٹ کے اعتبار سے جب خریدا تھا اس وقت کیا اماؤنٹ تھی یہ نہیں دیکھیں گے، جو موجودہ پریزنٹ اس کا ریٹ ہے اس کے مطابق پھر آپ اس پلاٹ کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جب آپ نے خریدا تھا 40 لاکھ کا تھا، اب وہ 80 لاکھ کا ہو چکا ہے تو 80 لاکھ میں آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ 1 لاکھ میں 2500 روپے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ اور میں نے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں سورۃ توبہ کی 60 نمبر آیت میں بیان ہوئے ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ تو جو مدارس ہیں میں نے بتایا وہ بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہیں۔ مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو بھی آپ یعنی مدارس میں بھی آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، اور وہ بچے دین کا پڑھیں گے اور ظاہری بات عالم بنیں گے، آپ کو صدقہ جاریہ آپ کے لیے بنیں گے وہ۔ تو اس طرح میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے پلاٹ لیا ہوا بیچنے کے لیے تو پھر آپ کو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ ایسے اگر آپ نے قسطوں پر پلاٹ لیا ہوا ہے اور بیچنے کے لیے آپ نے پلاٹ لیا ہوا ہے، ارادہ یہ ہے کہ جب انسٹالمنٹ پوری ہو جائیں گی اس کے بعد یہ میں پلاٹ بیچ دوں گا،
تو پھر اگر بالفرض وہ پلاٹ ہے 50 لاکھ کا اور 25 لاکھ آپ کی قسطیں جا چکی ہیں، تو 25 لاکھ کو بھی آپ ساتھ ایڈ کریں گے، اس کی بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو میں نے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور بعض ایسے لوگ جو یہود و نصارہ کی طرح ہیلے بہانے کرتے ہیں، اپنے مال کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ایسے بندے سے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو میرے بندے ہیں وہ راتوں کو بھی میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، علانیہ طور پر بھی دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی شوق پیدا ہو، اور وہ سرن یعنی چھپ کر بھی میری راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ کرنے والا ہے قیامت والے دن وہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور جو صدقہ کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی زمین ہے تو پھر آپ زمین میں عشر ادا کریں گے، 20 من گندم میں 1 من گندم آپ ادا کریں گے، یعنی جو چیز وہ سٹاک ہو سکتی ہے، آلو ہے یا اس طرح جو چیز بھی سٹاک ہو سکتی ہے، تو 20 من میں 1 من آپ نے اس کی یعنی اس کا عشر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی جنت کے حقدار بن جائیں۔ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، موت کے وقت جن کو اللہ تعالیٰ کا سلام آتا ہے، جنت کا پیغام آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔